نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کے رکھ دے گا۔ درأ دال را حمزہ کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، ہٹانا، ٹو ٹاس اوے سم تھنگ، ٹاسنگ دا بلیم جس کو ہم کہیں۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، ایسی انڈیکیشن ہے اس آیت کے اندر، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کیا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے واقعے سے بھی اس کا تعلق ہے جس میں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا۔ جو شخص قتل ہوا، اسرائیلی روایات میں اس کا نام عامیل آتا ہے، عین سے عامیل۔ ایک شخص عامیل نام کا قتل ہو گیا، قاتلوں کا، مرڈررز کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو یہاں ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نام پر جو گائے ذبح کی ہے اس کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو ٹچ کرو، جو شخص قتل ہو گیا اس کو ٹچ کرو۔ فرمایا آیت نمبر 73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب مقتول کو گائے کے ایک حصے سے چھوا گیا، ٹچ کیا گیا، تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا، قاتل کا اس نے نام بتایا اور پھر اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات بنی اسرائیل کو اپنی دکھائیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو جیسے دنیا میں جس کو اللہ چاہے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ جی اٹھائے گا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اس واقعے سے عقیدہ آخرت بھی ان کا پختہ ہوا۔ دوسری یہ کہ دیکھو اللہ کا حکم مان کر تم کو فائدہ ہی ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تم کتنے ریلکٹنٹ تھے، تم کتنا ہچکچا رہے تھے، کتنا تم ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ ہم گائے ذبح نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیسی ہو اور کیسے کریں گے اور کیا ہوگا۔ اللہ کا لیکن جب حکم مان لیا تو فائدہ ہوا، اور گائے کو ذبح کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم نے عجل کو معبود بنا لیا، العجلہ، یاد ہے آپ کو؟ بچڑے کو، جی ہاں، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت تھی، تو یہاں جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا سا ایک دوبارہ سے فیلر لیا جا رہا ہو، ذرا سا پھر ٹیسٹ کیا جا رہا ہو ان کو کہ واقعی وہ بچڑے کو جلا دینے سے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکلی بھی یا نہیں، یا ابھی بھی گائے کی محبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو جتنا ہی ہچکچا رہے تھے گائے کو ذبح کرنے میں، اس سے پتہ چلا کہ ابھی بھی ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت موجود ہے، اس کی عظمت، اس کی سینکٹیٹی ان کے دلوں کے اندر ہے۔ یہ گائے کو ہولی سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، اسی لیے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے۔ ان کا خیال تھا اگر گائے ہم ذبح کریں گے تو کوئی آفت یا کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل آل فرعون گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے ہاں کاؤ ورشپ ہوتی تھی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مشرک مذاہب کے اندر گائے کو کوئی خاص مقام حاصل ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن سے بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا، بل نکلا ہے بنا ہوا،
اور ہندوؤں کے ہاں تو یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ مصر میں بھی گائے بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ تو فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیلیوں میں بھی گائے کی تقدس کا خیال سرایت کر گیا تھا، وہ بھی گائے کو بہت ہولی سمجھنے لگ گئے تھے۔ دراصل اس غلط عقیدے کو ان کے دماغوں سے نکالنا تھا، اس وجہ سے ان سے یہ کام کروائے گئے۔ تب وہ سارا مضمون جو ابھی تک ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھیے، کیسے کیسے معجزات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھائے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی واقعات دکھائے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو کہ نارمل فزیکل کیمیکل لاز کو ڈیفائی کرے۔ سب کچھ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے، اللہ نے کیسے کیسے ان کو معجزے دکھائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرکشی کی روشی اختیار کری، فرما برداری پر، بات ماننے پر، اوبیڈینس پر آمادہ ہی نہ ہوئے۔ تو پھر تو یہ انجام ہونا تھا جو کہ یہاں آ رہا ہے، آیت نمبر 74، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے۔ اتنے معجزے، اتنے اللہ کے انعامات، اتنی اس کی بلیسنگز، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے، سافٹ ہارٹیڈ ہو جاتے، اللہ کے آگے ان کے دل جھک جاتے، اور اللہ کی عظمت کے احساس سے ان کے دل کانپ اٹھتے، رہب آتا ان کے دلوں کے اندر، تقوی آتا ان کے دلوں میں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے ان کے دل پگھلتے ہوں، اللہ کے احسانات دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو دل پر اثر ہوتا ہوگا، دل پگھلتا ہوگا، لیکن پھر ناشکری اور دنیا کی محبت اس اثر کو ختم کر دیتی ہوگی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ فریزر سے گوشت نکالا اور اس کو تھو کیا، پھر فریز کر دیا، پھر سخت ہو گیا، پھر اس کو فریزر سے نکالا، تھو کیا، نرم ہو گیا، پھر دوبارہ فریزر میں ڈال دیا، سخت ہو گیا، تو اس گوشت کے ٹکڑے کا کیا حال ہوگا؟ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں؟ منع کرتے ہیں کہ گوشت کو تھو کرنے کے بعد، گوشت کو پگھلانے کے بعد اس کو دوبارہ فریزر میں مت رکھیے، دوبارہ فریز مت کیجیے، وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کیا ہے؟ دل بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جسمانی طور پر بھی دل کے رگوں کا سخت ہو جانا بیماری ہوتی ہے، آرٹیریوسکلروسس اس کو کہتے ہیں، کہ دل سخت ہو جائے۔ اب وہ تو انسان کے بس میں نہیں، کوئی بیماری ہے، آزمائش کے طور پر آ گئی، لیکن روحانی طور پر دل کی بے حسی یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ روحانی طور پر اسپرچولی وہ اپنے دل کو سخت کر لے، یہ اس کے اپنے کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ روح کی بیماری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بدبختی کی علامت بتایا ہے، ریچڈنس کی، کہ ریچڈ ہے وہ انسان۔ کون؟ ایک وہ جس کی آنکھ جامد ہو، جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلتا ہو۔ نمبر 2، وہ جس کا دل سخت ہو، وہ ریچڈ ہے، بد نصیب ہے۔ نمبر 3، لمبی لمبی آرزویں باندھنا، لمبی لمبی تمنائیں، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 4، دنیا کی ہرس اور دنیا کی لالچ کرنا، گریڈ فار دا ورلڈ، یہ چیز بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ بہت زیادہ دنیا کی ہرس کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ بہت زیادہ بولنا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ چیز بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہو جاتا ہے انسان۔ دیکھیے، اللہ کے ذکر کے بغیر جب کوئی بات کرے گا تو دین کی تو پھر بات نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف دنیا کی بات کرے گا، اور جب بہت زیادہ دنیا کو ڈسکس کرے گا تو دنیا کی عظمت، اس کی خواہش، اس کی محبت دل پر چھانے لگ جائے گی،
اور یہ دنیا کی محبت کیا کرتی ہے؟ دل کو کور کر لیتی ہے، غلاف کی طرح چڑھ جاتی ہے دل کے اوپر. آگے بنی اسرائیل کا قول ہم پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کا ایک سبب وہ یہ بتاتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف ہیں، ہمارے دل کورڈ ہیں. تو ان کے دل سخت ہو گئے، بے جان ہو گئے، لائف لیس ہو گئے. بے جان چیزوں کی محبت میں جو دل گرفتار رہتے ہیں، مثال کے طور پہ سونے کی محبت، چاندی کی محبت، لکڑی پتھر کی محبت، تو ان کے دل بھی بالکل بے جان ہو جاتے ہیں. کسی کو پتھروں سے محبت ہے، پتھر چاہے ہیرا ہی کیوں نہ ہو، ہے تو پتھر. تو ان چیزوں کی بے تحاشا محبت یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. انہی بے جان اور انہی مردہ چیزوں کا ارمان دل کے اندر ہو. اپنے فرنیچر سے بے تحاشا محبت ہے، گھر کی در و دیوار سے بے تحاشا محبت ہے، تو یہ چیزیں واقعی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. اور پھر اس سختی کا اثر انسان کے چہرے پر، بات کرنے کے انداز میں، چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں جھلکتا ہے. یہ سختی جو ہے یہ مینیفسٹ ہوتی ہے، جھلکنے لگتی ہے انسان کے رویے میں. متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک بوٹی ہے، پیس آف فلیش ہے باڈی کے اندر، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، وہی القلب، اور وہ دل ہے. دل کی بات کی جا رہی ہے. حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سختی سے بچائیں، دل ہمارے سخت نہ ہونے پائیں. بعض دفعہ کسی چیز کے اوپر جب کوئی کرسٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسی پپڑی سی جم جاتی ہے، تو ہم کسی چیز سے اس کو چوٹ لگاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو بعض دفعہ جو ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اس کو لگنے دیں، کوئی حرج نہیں. دل کا کرسٹ ٹوٹے گا، دل کے اوپر جو پپڑی جم گئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اللہ یاد آئے گا، دل نرم پڑے گا. جس طرح جسم کی زندگی کے لیے ہمارے دل کو آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح روحانی زندگی کے لیے، جو روحانی دل ہے ہمارا، اسپرچول ہارٹ ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، ہمارے ضمیر کی زندگی کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے. اگر بہت غلاف چڑھا لیے، بہت کور کر لیا، تو روح کا دم گھٹ جاتا ہے. دل جو ہے ہمارے فزیکل ایگزسٹنس کے لیے بھی اس کا درست ہونا ضروری ہے، ہمارے مادی وجود کے لیے بھی دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور ہمارے روحانی وجود کے لیے، ہماری اسپرچول ایگزسٹنس کے لیے بھی دل کا درست ہونا، نرم ہونا ضروری ہے. میڈیکل سائنس نے ہم کو بتایا ہے کہ دل جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے پورے باڈی میں، اس لیے بہت ضروری ہے. یہ واحد آرگن ہے نا جسم کا جو کبھی ریسٹ نہیں کرتا. باقی آرگنز تو چلیں پھر بھی کسی نہ کسی طرح ریسٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، دل تو دھڑکتا ہی رہتا ہے ساری زندگی. تو میڈیکل سائنس نے ہم کو یہ بتایا کہ دل کی دھڑکن بہت ضروری ہے. اور وہی نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو دل ہے یہ روح کا گھر بھی ہے، ہماری روح اس دل میں رہتی ہے. کس طرح رہتی ہے واللہ عالم. تو آخرت کے ذکر کے بغیر، آخرت کی یاد کے بغیر دل سخت ہو جاتے ہیں. جیسے فرمائے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. صرف دنیا مانگی، کہا تھا کہ حتتن کہنا، گناہوں کی مغفرت چاہنا، حنتتن کہنے لگ گئے گیہوں، حبتن کہنے لگ گئے دانا. جب مانگا دنیا ہی کو مانگا. انہوں نے نہ کبھی اللہ سے اس کی محبت مانگی، نہ انہوں نے اپنے منہ سے ہدایت مانگی، بلکہ اتنا دور ہٹ گئے تھے اپنے رب سے کہ دنیا مانگنے کے لیے بھی خود نہیں اللہ سے دعا کرتے تھے. دنیا بھی جب ان کو مانگنی ہوتی تھی کسی اور سے کہتے تھے تم دعا کرو، ادعو لنا، موسیٰ تم دعا کرو ہمارے لیے. تو یہ اللہ سے دوری، یہ تو یقیناً دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ سے قریب سے قریب تر انسان رہنے کی کوشش کرے، پرسن ٹو پرسن، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا دنیا میں.
ڈائریکٹ بیسس کے اوپر، بالکل اسی طرح اپنے رب سے ڈائریکٹ خطاب کرے، ڈائریکٹ بات کرے، براہ راست اپنے رب کو پکارے، تاکہ اللہ کی قربت کا، اللہ کی اپنائیت کا اس کے دل میں احساس پیدا ہو۔ اور اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم باوضو ہو کر جانماز پر ہی کھڑے ہوں، اٹھتے بیٹھتے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا کروٹوں پر ہوں، کہیں ہوں، اپنے رب سے بات چیت کرتی رہا کیجیے۔ لیکن یہ اتنا دور ہٹ گئے اپنے رب سے، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ پتھر بھی خیر سے خالی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض دفعہ یہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ پتھر بھی روتے ہیں جیسے رجوع کرنے والا دل روتا ہے۔ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دیکھنے میں بڑے سخت نظر آ رہے ہوتے ہیں، کرسٹ ہوتا ہے نا ان کے اوپر، لگتا ہے یہ بڑے سخت ہیں، لیکن جو آسمان سے وحی آئی وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہوتی ہے، اچانک وہ کسی خیر کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دیکھنے میں بڑے سخت، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہی جمع ہو رہی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب سارا خیر جو ان کے اندر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ کوئی غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی زلزلہ ایسا آتا ہے جو ان کی غفلت کو دور کر دیتا ہے اور اندر کا سارا خیر باہر آ جاتا ہے۔ آج بھی آپ ایسی مثالیں دیکھیں گی دنیا میں۔ کیٹ سٹیونز، یوسف اسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا بھی کیا تھا، غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، کچھ واقعات ایسے آئے ان کی زندگی میں کہ جب ان کو ہوش آ گیا اور ان کے اندر جو خیر تھا وہ نکل آیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ کچھ پتھر گر بھی جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو ہی اللہ کا کلام ان کے سامنے آتا ہے فوراً اس کے آگے خود کو جھکا دیتے ہیں، بڑی بڑی بلند پوزیشنز پر ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر اس عزت کو، اس بلند مقام کو اگر چھوڑنا بھی پڑ جائے تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، سوشل سٹیٹس میں کمی بھی برداشت کرنی پڑے تو کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں وہ عزت جو اللہ کو ناراض کر کے ملے اس سے وہ ذلت بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ کوئی بات نہیں، کم ہو گئے پہلے کے مقابلے میں، کوئی بات نہیں، اللہ تو راضی ہے۔ اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے اگر کچھ دنیا کا فائدہ چھوڑنا بھی پڑے چھوڑ دیتے ہیں، روتے ہوئے اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ انبیاءوں میں ایسی مثالیں ہم کو ملیں گی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے بجائے ساحر اور مجنون کہلانے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، بہت اعلیٰ مقام ان کو حاصل تھا مکے کے معاشرے میں، جب اسلام قبول کیا تو وہ مقام ان سے چھین لیا گیا۔ تو طرح طرح کے پتھروں کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پتھروں میں حس ہے، سینسیشن ہے، فیلنگز ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنکریوں کی تسبیح سنائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آواز ایسی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، ایسی کوئی آواز تھی۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ مکے میں ایک پتھر تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں حدیثوں میں مضمون آتا ہے
کہ حجر اسود، سمجھتی ہیں حجر اسود؟ وہ جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے کالا پتھر، وہ قیامت کے دن لوگوں کو پہچانے گا. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا. سورہ حشر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ جو ہے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ آپ کا ممبر بن گیا، آپ کی پراپر جگہ بن گئی جہاں پہ آپ خطبہ دیں. تو آپ اس کھجور کے تنے سے دور ہٹ گئے اور ممبر پر جا کر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. وہ جو کھجور کا تنا تھا اس میں سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگیں، بلک بلک کر وہ رونے لگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کھجور کے تنے پر ٹرنک پر آپ نے ہاتھ رکھا، تب کہیں جا کے وہ چپ ہوا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق میں سینس ہے. آج ہم کو سائنس نے یہ بتایا کہ پلانٹس کے اندر بھی حس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پلانٹس سے باتیں کریں اور ان کو آپ میوزک سنائیں تو پلانٹس آپ کے خوش رہیں گے. تو پلانٹس تک تو انہوں نے ایک طرح سے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر حس ہے، یہ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن پتھروں کے بارے میں سائنس ابھی ثابت نہیں کر سکی. لیکن ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے اندر ہے. اور قرآن میں تو یہاں آپ دیکھیں کلیئر آیات ہیں کہ پتھروں میں سے کیسے کیسے پتھر ہوتے ہیں، کس طرح ان کے اندر شعور موجود ہے، کس لیول کا ہے، واللہ عالم. لیکن اتنا ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے بنانے والے کو وہ ضرور ہی پہچانتے ہیں. یہ تو بس انسانوں کا حال ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو بعض دفعہ ماننا بھی نہیں چاہتا، اللہ کو ایکنالج بھی نہیں کرنا چاہتا، کہاں کہ اس کی تسبیح کرے یا اس کی حمد کرے. فرمائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. برے اعمال کا نقد صلہ ہارڈ ہارٹیڈنس کی شکل میں ملتا ہے، دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے. اب خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے آگے کی آیات میں کہ ٹھیک ہے اے مسلمانوں، تم اب مدینہ آ گئے ہو، بنی اسرائیل کو تم تبلیغ تو کرو، لیکن بہت زیادہ اپنی جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پچھلا ریکارڈ ہے بنی اسرائیل کا اس کو دیکھتے ہوئے تم بہت زیادہ ان سے امیدیں مت رکھنا، تم بہت ہوپ فل مت رہنا کہ وہ تمہارے مددگار بنیں گے یا وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا آیت 75 افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. طمع کا لفظ آ رہا ہے افتطمعون. طمع کہا جاتا ہے امید کے ساتھ لالچ رکھنے کو، ہوپ کے ساتھ گریڈ ہو. ایک تو گریڈ کا لفظ تو بہت برائی کے لیے آتا ہے، لالچ، لالچی ہونا اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہاں طمع آ رہا ہے کسی کے فائدے کے لیے کوئی امید رکھنا کہ اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا مدینے آ کر کہ یہودیوں کی طرف سے کسی مدد کے بجائے شدت کی مخالفت آ رہی ہے تو وہ ذرا پریشان ہوئے. تو یہاں تسلی بھی ان کو دی جا رہی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم بد دل مت ہو. جو قوم اپنی کتاب میں تبدیلی کرے وہ قوم تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائے گی. یحرفون اس کا روٹ ورڈ مادہ ہے ہا را فا. حرف کہا جاتا ہے کنارے کو، ایج کو. تحریف کیا ہوتی ہے؟ کسی بات کو ایک کنارے پر لگا دینا، اصل سے ہٹا کر ایک طرف لگا دینا، ڈسٹارٹ کر دینا. لفظی تحریف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کو غلط طرح پڑھنا شروع کر دینا جو معنوں میں فرق پیدا کر دے. مثال کے طور پہ بنی اسرائیل نے مروا کو، وہ جو پہاڑ ہے نا، مروا، صفا اور مروا، یہ ان کے ہاں نشانیاں موجود تھیں
کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ صفا اور مروہ کے پاس آئیں گے، تو مروہ کو بدل کر انہوں نے موریا کر دیا یا مریا کر دیا، تاکہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکے سے کاٹ دیں، اور یہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں موجود ہیں آخری نبی کی، وہ مکے میں یا عرب کے اس خطے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے لفظ کی تحریف کر دی، غلط طرح پڑھنے لگ گئے اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں کو بدل دیا۔ اور تحریف مانوی تحریف بھی ہوتی ہے، معنی بدل دینا کسی لفظ کے، تو انہوں نے لفظی تحریف بھی کری اللہ کے کلام میں، اور مانوی تحریف بھی کی، میننگز کو بھی ڈسٹارٹ کیا، ورڈز کو بھی ڈسٹارٹ کیا، مس پروناؤنس کیا، کچھ الفاظ کو غلط تلفظ کے ساتھ بولا، اور کچھ الفاظ کے معنی چینج کر دیے۔ اور یہ ساری انہوں نے تحریفات اپنی کتاب میں کی، اور یہ کام ان کے علماء نے کیا۔ فرمایا من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے یہ کام غلط کیا، کوئی ان کو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس درجے کی تحریف، اس درجے کی تبدیلی اللہ کی کتاب میں عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ صرف عالم کام کر سکتے ہیں، جن کو اچھا علم ہو، جو کتاب کو خوب سمجھتے ہوں، کتاب کو خوب جانتے ہوں، اور ان کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھول کر یا غلطی سے یا ناسمجھی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا، اس کو بدل کر انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا، کتاب میں ملاوٹ کر دی، عدل بدل کر دیا اس کو۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ ڈاکٹر دوا میں ملاوٹ کرتا ہے، ایڈلٹریشن کرتا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا نا۔ یا جو کھانے پینے میں لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج ملا دیے، یا وہ لال مرچوں کے اندر سرخ اینٹیں پیس کر ملا دیں، آتا رہتا ہے اخباروں میں آئے دن۔ اب اگر ڈاکٹر ایسے ہوں اور کھانا مہیا کرنے والے ایسے ہوں جو دوا میں اور غذا میں ملاوٹ کرتے ہوں، تو ایسی جگہ لوگ صحت مند نہیں رہ سکتے، طرح طرح کی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء نے ان کی روحانی غذا میں ملاوٹ کر دی تھی، جو ہدایت کا سورس تھا، سورس آف گائیڈنس، اس کو پلیوٹ کر دیا۔ بڑی محنت سے، بڑی چالاکی سے انہوں نے یہ کام کیا، لہذا پوری قوم جو ہے وہ نفاق کے مرض میں گرفتار ہو گئی، دنیا پرستی کا مرض ان کے دلوں کے اندر آ گیا۔ تو بڑی محنت سے جنہوں نے کام کیا، اتنی چالاکی سے یہ کام کیا، اتنا وقت لگا کر، ٹیلنٹ لگا کر انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اگر بنی اسرائیل کے علماء یا بنی اسرائیل خود، عوام ان کے، اگر وہ قرآن پر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ وہ ساری پچھلی محنت بیکار ہو جاتی ان کے علماء کی، جو انہوں نے حقیقت کو چھپانے کے لیے محنت کی تھی، ریالٹی کو چھپایا تھا، فیکٹس کو چھپایا تھا۔ عوام کو پتہ چل جاتا کہ ہاں انہوں نے کتنی تحریفات کی ہیں اپنی کتاب میں۔ تو ان کے علماء نے بالکل نہ چاہا کہ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا قرآن پر ایمان لائیں۔ بھرپور کوشش انہوں نے یہ کی کہ کسی طرح ان سے بدظن بدگمان کر کے ہی ان کو رکھا جائے۔ آیت 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یہ آپس میں ان کا رویہ تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، ان کے علماء کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ تو یہ تھا کہ جو بات ان کے پاس ہوتی تھی، مسلمانوں تک پہنچتی تھی، وہ آگے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو بتا دیا کرتے تھے، پیغام آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب جب ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، یہودیوں کی، مسلمانوں کی، تو کبھی کبھار
یہودی اقرار کر لیتے تھے، ایکنالج کر لیتے تھے کہ ہاں تم جو بات بتا رہے ہو تو یہ فلاں فلاں بات ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، جو قرآن کو ویریفائی کر رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویریفائی کر رہی ہے۔ جب یہ بات ان کے علماء تک پہنچتی تھی تو ان کے عالم خفا ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے بس چھپا کر صرف انہی کو بتائی ہیں، بنی اسرائیل ہی کو، تو کہتے تھے کہ تم وہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو؟ یا ہو سکتا ہے ان کے علماء میں سے کچھ علماء ایسے ہوں جو جا کر مسلمانوں سے کہہ دیتے ہوں کہ ہاں فلاں فلاں بات ہماری کتاب میں موجود ہے، تو دوسرے عالم ان پر خفا ہوتے تھے کہ تم کیوں مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو۔ یہ علم چھپا لیا کرتے تھے جو ان کے پاس تھا، اور اپنی ان حرکتوں کو بہت عقل مندی سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کیوں بتاتے ہو تم مسلمانوں کو وہ باتیں جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہی تمہارے خلاف حجت بازیاں کریں اللہ کے سامنے۔